الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه رضوان الله تعالى أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس بلور اور متبرک محفل اور متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہی ہوں. میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے دی ہے. ارشاد سبحانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات باغور سماعت فرمائیں گے. اللہ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے. آمین. جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب بلغاء عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکتے. اگر تم اپنی قول صادق ہو تو لا کر دکھاؤ. قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو. فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا. جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت کو باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں. شہدائیان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتی ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیں گے یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے یا صادق ہے یا قاذب ہے تو اس کے متعلق ہی پر نظر ڈالے. اگر وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلق ہی بد ہے وہ شخص بھی بد. ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، قرآن کریم کی حفاظت پر نظر ڈالیں، قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، بڑا مہربان ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. جس کا منکر ہے وہ شیطان ہے. کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا قلم کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے. قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. آئیے آگے چلتے ہیں تو خلق نظر آتا ہے. لوہے محفوظ جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے، غور کریے جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی علویت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. اعلیٰ ورثہ شیخ کے لیے اعلیٰ ورثہ مقام تجویز کیا گیا وہ لوہے محفوظ ہے. آئیے اور متعلقین پر نظر
جانتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمانی دنیا پر اسی رات میں لایا گیا. یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرافیل واسطہ ہے. ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے. یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک. عزیزان ملت اور آگے چلے، قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن نے رسول کریم کا خطاب دیا قوت والا، آج کے مالک کے پاس درجہ پانے والا کہا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش کی 70 مانا ہوا، وہاں کا معتبر کہا. اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا، جس کو قرآن نے کیفی امانت قرار دیا. قرآن کریم کا یہ تعلق بھی ایسی معرفہ ہے جس سے قرآن کی عظمت کو، فضیلت کو، رفعت روز روشن کی طرح آیا ہے. قرآن کریم کا 5واں تعلق ہے مکہ و مدینہ. یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جس جگہ پر جنگ و جدال کرنا حرام ہے. یہ جگہ دارالامن ہے. قرآن کریم کا 6واں تعلق ہے کلمہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. وقت جس کو اب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، وقت جس کو بچپن میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کا ایک تعلق عظمت و عزت ہے جس سے قرآن کی عظمت، فوقیت، عزت، رحمت، فضیلت اظہر من الشمس ہوتی ہے. قرآن کا ایک تعلق امت محمدیہ سے ہے جس کو امت خیر کہا گیا. قرآن میں کوئی ایسا تعلق نہیں جس میں تھوڑی سی بھی قدرت ہو. برادران ملت، قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم ایک جامع قانون ہے، قرآن کریم تمام علوم کا گلدستہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس نے زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا. قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس سے دنیا آخرت کی عظمت و شوکت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کی عظمت سے ناواقف، قرآن کی برکت سے ناواقف، قرآن کی فضیلت سے ناواقف، قرآن کی اہمیت سے ناواقف. جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو عوام الناس کے سامنے سنایا تو باطل کے سینے رواں کو توحید و ایمان کی دولت بخشی. نفرت و دعوت رکھنے والوں کو اخوت و شرافت کا سبق سکھلایا. پتھر کا کلیجہ رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن کو پڑھا تو دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس ہوئے. برادران مکرم، تاریخ اوراق شاہد ہیں کہ داستان عرب اختلافات، تنازعات، نفرت، عداوت، جہالت، گمراہی کے دلدل میں پھنسی تھی. لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کا دستور زندگی بنا لیا تو اختلافات کی جگہ اتفاق و اتحاد آ گیا، تنازعات کی جگہ اخوت و شرافت آ گئی، نفرت و دعوت کی جگہ بہت طاقت آ گئی، جہالت و گمراہی کی جگہ تقویٰ کی ایسی نظیر پیش کی کہ مؤلفین اس کو لکھیں اور بیان کرنے سے قاصر ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.